فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. صدق الله العظيم. معزز سامعین کرام، اسلامی عبادات میں سے ایک اہم ترین عبادت ہے زکوٰۃ۔ اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کا جہاں بھی ذکر فرمایا ہے وہ نماز کے ساتھ فرمایا ہے۔ یہ زکوٰۃ کی اہمیت کی واضح دلیل ہے۔ زکوٰۃ کن اموال پر فرض ہے؟ تو عام لوگوں میں سونا، چاندی یا تجارت کے جو اموال ہوتے ہیں ان پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ سونے کا جو نصاب ہے وہ 7.5 تولہ ہے اور چاندی کا نصاب 52.5 تولہ ہے۔ یہ اس وقت کا تولہ ہے جب ایک تولہ تقریباً 12 گرام کا ہوا کرتا تھا، لیکن ہمارے زمانے میں ایک تولہ چونکہ 10 گرام کا ہوتا ہے، اس لیے گرام کے حساب سے مادر علمی دارالعلوم دیوبند کے فتوے کے مطابق سونے کا نصاب 87 گرام 480 ملی گرام ہے۔ یعنی اگر کسی بندے کے پاس صرف اور صرف سونا موجود ہے، چاندی بالکل موجود نہیں ہے، بینک بیلنس نہیں ہے اور کوئی تجارتی مال بھی نہیں ہے، اور وہ سونا 87 گرام 480 ملی گرام کی مقدار کو پہنچ رہا ہے، تو اس بندے پر اب زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اسی طریقے سے چاندی کا جو نصاب ہے گرام کے حساب سے وہ ہے 612 گرام 360 ملی گرام۔ یعنی اگر کسی بندے کے پاس صرف اتنی چاندی ہی ہے، نہ تو سونا ہے اور نہ ہی بینک بیلنس ہے اور نہ ہی کوئی تجارتی مال ہے، صرف اتنی چاندی ہے، تو اس بندے پر بھی زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ لیکن جن لوگوں کے پاس کچھ سونا ہو، کچھ چاندی ہو اور کچھ بینک بیلنس ہو، ان کا حکم یہ ہے کہ یہ دیکھا جائے گا کہ مارکیٹ میں 612 گرام 360 ملی گرام چاندی کی قیمت کیا ہے، تو ان کے سارے اثاثے، سارے سامان، یعنی ان کا سونا اس کی قیمت لگائی جائے گی، ان کا جو تجارتی مال ہے اس کی قیمت لگائی جائے گی۔ ساری قیمتوں کو لگا کر یہ دیکھا جائے گا کیا ان کی قیمت 612 گرام 360 ملی گرام چاندی کی قیمت کے برابر پہنچ رہی ہے۔ اگر پہنچ رہی ہو تو زکوٰۃ واجب ہو جائے گی، اور اگر نہ پہنچ رہی ہو تو زکوٰۃ پھر واجب نہیں ہوگی۔ یہ تو ہوا سونے، چاندی اور اموال تجارت کا مسئلہ۔ یہاں پر ایک اہم ترین مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ زیورات میں زکوٰۃ واجب ہے یا نہیں، یعنی وہ زیورات جن کو عورت زینت حاصل کرنے کے لیے پہنتی ہیں ان میں زکوٰۃ واجب ہوگی یا نہیں ہوگی۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ زیورات اگر سونے یا چاندی کے ہیں تب تو ان میں زکوٰۃ واجب ہے، لیکن سونے اور چاندی کے علاوہ اگر کسی اور قسم کے زیورات ہیں تو ان میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اب سونے اور چاندی کے زیورات اگر ہیں تو ان میں زکوٰۃ واجب ہے، یہ احناف کا مسلک ہے، اور ایک روایت کے مطابق امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی فرماتے ہیں۔ صحابہ کرام میں سے بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا یہی مسلک ہے۔ بہرحال بہت سے تابعین عظام کا بھی یہی مسلک رہا ہے۔ کچھ لوگوں نے یہ اعتراض کیا کہ احناف کے پاس عورتوں کے استعمال ہونے والے زیورات پر جو زکوٰۃ ہے اس پر کوئی مضبوط دلیل موجود نہیں ہے، یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ احناف کے پاس واضح دلائل موجود ہیں جو صریح ہے اس باب میں کہ عورتیں جو زیورات استعمال کرتی ہیں ان پر بھی زکوٰۃ ہے، جبکہ احناف کے بالمقابل جو علماء کرام ہیں اگرچہ وہ بھی حق پر ہے لیکن ان کے پاس اتنی واضح دلیل نہیں ہے۔ اس مسئلے میں بڑے بڑے علماء کرام نے یہ اعتراف کیا ہے
کہ احناف کا مسلک نصوص کے زیادہ قریب ہے، قرآن اور حدیث کے زیادہ قریب ہے، چنانچہ بہت سے غیر حنفیوں نے اس مسئلے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی اتباع کی ہے۔ پہلی دلیل اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ جو لوگ سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور ان کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے تو آپ ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری بشارت دے دیجئے۔ دیکھیے اس روایت میں اللہ رب العزت نے مطلقاً سونے اور چاندی کو ذکر فرمایا ہے۔ والذین یکنزون الذہب، ذہب کہتے ہیں سونے کو، اور فضہ کہتے ہیں چاندی کو۔ اب سونا خواہ وہ ڈھلی کی شکل میں ہو، چاندی بھی خواہ وہ ڈھلے کی شکل میں ہو، یا یہ دونوں سکوں کی شکل میں ہو یا زیورات کی شکل میں ہو، کسی بھی شکل میں ہو، سونے کا لفظ ان تینوں پر بولا جائے گا۔ اسی طریقے سے چاندی کا لفظ بھی ان تینوں پر بولا جائے گا، چاہے وہ سکے کی شکل میں ہو، چاہے ڈھیلے کی شکل میں ہو، چاہے زیورات کی شکل میں ہو۔ زیورات کی شکل میں تب بھی تو وہ چاندی ہے، جنس تو نہیں تبدیل ہو جائے گی۔ سونا اگر زیورات کی شکل میں تب بھی وہ سونا رہے گا، جنس تبدیل نہیں ہو جائے گی۔ اور اللہ رب العزت کی وعید ہے کہ جو لوگ سونے اور چاندی کو جمع کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے مراد ہے ان کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، تو ان کو دردناک عذاب کی بشارت دے دیجئے۔ دیکھیے یہ احناف کی سب سے واضح دلیل ہے کہ عورتوں کے استعمال ہونے والے زیورات پر بھی زکوٰۃ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر عورتوں کے استعمال ہونے والے زیورات پر زکوٰۃ نہ ہوتی تو اس کے استثناء کے لیے ہمیں کوئی دلیل چاہیے، حالانکہ ایسی کوئی بھی دلیل نہیں ہے جو اس بات پر صراحت کے ساتھ دلالت کرتی ہو کہ عورتوں کے استعمال ہونے والے زیورات پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ کچھ احادیث ہیں جو دلالت کرتی ہیں کہ عورتوں کے استعمال ہونے والے زیورات پر زکوٰۃ ہے۔ پہلی دلیل ہے عن ام سلمۃ رضی اللہ تعالی عنہا قالت كنت البس اوضاحا من ذهب فقلت یا رسول اللہ اکنز هو فقال ما بلغ ان تؤدى زکاته فزکی فلیس بکنز۔ اس روایت کو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے سنن ابو داؤد میں اور مستدرک حاکم میں بھی اس روایت کو نقل کیا گیا ہے، صحیح درجے کی روایت ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں سونے کے کنگن پہنا کرتی تھی، تو سونے کے کنگن کے بارے میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی اکرم علیہ السلام سے دریافت کیا کہ اے اللہ کے رسول کیا یہ کنز ہے؟ سوال کرنے کا منشا یہ تھا کہ اے اللہ کے رسول کیا جو میں کنگن پہنتی ہوں ان کنگنوں کا شمار اس سونے اور چاندی میں سے ہوگا جس کے بارے میں اللہ نے قرآن پاک میں وعید فرمائی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ وہ سونا اور چاندی جو نصاب کے بقدر ہو اور اس کی زکوٰۃ ادا کر دی جائے تو وہ کنز نہیں ہے، یعنی اللہ رب العزت اس پر عذاب نہیں دیں گے۔ دیکھیے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے زیور کے بارے میں نبی اکرم علیہ السلام سے دریافت فرمایا تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ اے ام سلمہ یہ تو استعمال ہونے والا زیور ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، بلکہ یہ فرمایا کہ اگر یہ زیور نصاب تک پہنچ گیا اور تم نے اس کی زکوٰۃ دے دی تو کوئی حرج نہیں، اور اگر نصاب تک نہیں پہنچا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ پھر دوسری دلیل عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ ان امرأة اتت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب فقال لها اتعطين زكاة هذا؟ قالت لا۔ قال أيسرك أن يصورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ قال فخلعتهما فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت
ہما للہ عز وجل ولرسولہ۔ حضرت عمرو بن شعیب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد سے اور ان کے والد اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ ایک عورت نبی اقدس علیہ السلام کے پاس تشریف لائی، ان کے ساتھ ان کی ایک بیٹی بھی تھی، ان کی بیٹی کے ہاتھ میں 2 موٹے موٹے سونے کے کنگن تھے، تو نبی اکرم علیہ السلام نے جیسے ہی ان کے ہاتھ میں سونے کے کنگنوں کو دیکھا تو ان سے ارشاد فرمایا کہ کیا تم ان کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ غور کیجئے کہ وہ کنگن کہاں تھے، روایت میں صراحت کے ساتھ موجود ہے وہ فی یدی ابنتہا، کہ اس کی بیٹی کے ہاتھ میں، یعنی استعمال ہونے والا زیور ہے، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معلوم کر رہے ہیں کہ کیا تم اس کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، تو نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا کیا تمہیں یہ بات پسند ہے کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن تمہیں ان 2 کنگنوں کے بدلے آگ کے 2 کنگن پہنائے؟ تو اس عورت نے فوراً اپنی بیٹی کے وہ دونوں کنگن اتارے اور نبی اقدس علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیے اور کہا کہ یہ دونوں کنگن اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہیں۔ یہ بھی بالکل صریح اور واضح دلیل ہے کہ عورتوں کے استعمال ہونے والے زیورات پر بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ اس روایت کو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے سنن ابو داؤد میں اور امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے سنن نسائی میں ذکر فرمایا ہے، اور یہ دونوں کتابیں صحاح 6 میں سے ہیں۔ تیسری دلیل ہے کہ حضرت عمرو بن شعیب رضی اللہ تعالی عنہ ہی سے ہے، وہ اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ یمن کی 2 عورتیں نبی اکرم علیہ السلام کے پاس تشریف لائی اور ان دونوں عورتوں کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن تھے، یعنی وہ دونوں سونے کے کنگن پہنے ہوئے تھی، تو نبی اکرم علیہ السلام نے ان سے فرمایا کیا تمہیں یہ بات پسند ہے کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن تمہیں ان 2 کنگنوں کے بدلے آگ کے کنگن پہنائے؟ تو انہوں نے کہا قالتا لا واللہ یا رسول اللہ، انہوں نے کہا ہرگز نہیں اے اللہ کے رسول۔ تو نبی اکرم علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا آگے فَأَدِّيَا حَقَّ اللَّهِ عَلَيْكُمَا فِي هَذَا، تو اللہ کے حق کو جو اللہ نے تمہارے اوپر اس میں واجب کیا اس کو ادا کرو۔ یہ بھی صریح دلیل ہے کہ عورتوں کے استعمال ہونے والے زیورات میں زکوٰۃ ہوتی ہے۔ اس روایت کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مسند کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ چوتھی روایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہے، وہ فرماتی ہیں کہ میرے پاس ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے، تشریف لائے، تو میرے ہاتھوں میں چاندی کے کچھ چھلے دیکھے۔ روایت میں فتخات کا لفظ ہے، فتخہ کہتے ہیں وہ چھلا جس کے اوپر نگینہ نہ ہو، اگر نگینہ ہو تو وہ انگوٹھی بن جاتی ہے، اور اگر نگینہ نہ ہو تو ہمارے عرف میں اس کو چھلا کہتے ہیں۔ تو بہرحال حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی انگلیوں میں کچھ چاندی کے چھلے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ یہ کیا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ اللہ کے رسول یہ میں نے آپ کے لیے زینت اختیار کرنے کے لیے بنوائے ہیں تاکہ میں آپ کے لیے زیب و زینت اختیار کر سکوں۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم ان کی زکوٰۃ بھی ادا کرتی ہو؟ تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هو حسبک من النار، اگر تم اپنے زیور کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتی ہو تو تمہیں یہ جہنم کے لیے کافی ہے۔ کیا مطلب؟ دیکھیے صراحت کے ساتھ اس روایت کے اندر بھی یہ موجود ہے کہ استعمال ہونے والے زیورات پر زکوٰۃ ہے۔ اس روایت کو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے سنن ابی داؤد میں اور سنن دارقطنی میں بھی یہ روایت ہے۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے سنن کبریٰ، اس کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ اب تک کی کوئی بھی روایت ضعیف نہیں ہے، اگرچہ محدثین نے کلام کیا ہے لیکن محدثین کی ایک بڑی جماعت نے ان روایتوں کی تصحیح بھی کی ہے۔ تو یہ عدل اور انصاف کے خلاف بات ہوگی کہ جن لوگوں نے کچھ کلام کیا صرف ان کی بات مان لی جائے اور جن لوگوں نے حدیث کو صحیح قرار دیا ہے ان کی بات کو نظر انداز کر دیا جائے۔
5ویں روایت ہے عن اسماء بنت یزید، حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ میں اپنی خالہ کے ساتھ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئی، میری خالہ کے ہاتھ میں سونے کے کنگن تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم اس کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ انہوں نے فرمایا کہ نہیں، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں یہ اندیشہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہیں ان کے بدلے آگ کے کنگن پہنائے؟ ادیا زکاتہ، پھر آپ نے فرمایا کہ تم اس کی زکوٰۃ ادا کرو۔ یہ 5ویں روایت ہے۔ بہرحال اور بھی بہت سی روایتیں ہیں، یہ وہ روایت ہیں جو محدثین کی نظر میں قابل عمل ہے اور ان پر عمل کرنا ضروری ہے، یہ ایسی ضعیف روایتیں نہیں۔ اور پھر محدثین کا ایک ضابطہ ہے، اگر 2 ضعیف روایتیں جمع ہو جائیں تو وہ دونوں مل کر حسن لغیرہ بن جاتی ہیں، اسی طرح اگر 2 حسن روایتیں جمع ہو جائیں تو وہ دونوں مل کر صحیح لغیرہ بن جاتی ہیں۔ تو 5 روایتیں موجود ہیں جن کو محدثین کی ایک جماعت نے صحیح قرار دیا ہے، لہذا جن روایتوں میں جن روایتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں پر سخت وعید سنائی ہے، چنانچہ بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت ہے کہ جو لوگ زکوٰۃ واجب ہونے کے باوجود زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، قیامت کے دن اللہ رب العزت ان کے مال کو آگ میں تپائے گا، تپانے کے بعد ان کی پیشانیوں پر اور ان کی پہلو پر اور ان کی پشت کو داغا جائے گا۔ قرآن پاک میں بھی آیت کریمہ میں یہ ارشاد فرمایا گیا ہے۔ بہرحال ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے اور زکوٰۃ نہ دینے والوں کے بارے میں جو سخت وعیدیں آئی ہیں ان کو دیکھتے ہوئے احتیاط یہی ہے کہ عورتوں کے جو استعمال ہونے والے زیورات ہیں ان میں بھی زکوٰۃ کے وجوب کا قائل ہوا جائے۔ اگر وہ زکوٰۃ ادا کریں گی تو عند اللہ بری ہوں گی، اور اگر زکوٰۃ ادا نہیں کریں گی تو پھر عند اللہ ماخوذ ہوں گی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔